آج ہم آپ کو جس فرشتے کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی عظیم الشان فرشتے ہیں، اور اس فرشتے کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں ہوتا ہے۔ اس سے عرض کی کہ انشاءاللہ ہم آپ کو آج حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دیگر مقرب فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اس طرح سے حضرت میکائیل علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں مقرر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام تو میکائیل علیہ السلام خود بتایا گیا ہے، نہیں، آپ کو یاد ہوگا شاید کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو ان کا نام بتایا تھا کہ ان کا نام کیا ہے۔ آئیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام دوبارہ سے سنتے ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا بھی جو نام ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ اور میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ جی ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، کیا وجہ ہے؟ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب سے دوزخ کو پیدا کیا ہے میں نے انہیں کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، بلکہ مقرب ترین فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو جتنا مقام اور مرتبہ حاصل ہے اتنا مقام اور مرتبہ دیگر عام فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں خدا کا خوف کس قدر زیادہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دوزخ کو پیدا کیا ہے ان کو ہنستے ہوئے ہی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر ہمیشہ رکھیں، تاکہ اس خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے باز رہ سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک فرما رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مسواک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی میٹھی میٹھی سنت ہے، اور الحمدللہ اس کی بہت ساری برکتیں اور فضائل احادیث کریمہ کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فقط ٹوتھ برش یا دیگر دانت صاف کرنے والے جو کیمیکلز یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ان پر ہی اکتفا کرنے کے بجائے مسواک کو ترجیح دیں۔ ایک تو اس کے دینی فوائد بہت سارے ہیں، سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ کہ سنت ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو دانتوں کی صفائی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے کر آتے تو مسواک فرماتے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لے کر جاتے تو مسواک فرماتے، جب وضو فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مسواک فرماتے، سونے سے پہلے مسواک فرماتے، اور جاگنے کے بعد مسواک فرماتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بڑے کو عطا فرما دیجئے۔ یعنی دیکھیں تعظیم، دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کی کتنی کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ امام حکیم ترمذی فرماتے ہیں یعنی میکائیل علیہ السلام کو عطا فرمائیے کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں۔ اور ایک روایت جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بیان کی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور جو دو زمین میں ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہنشاہ کونین ہیں،
اسی لیے تو آقا علیہ السلام کے وزیر زمین میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں. تو وزیر تو شہنشاہ اور بادشاہوں کے ہوا کرتے ہیں. اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے. اور یہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں آپ کو عرض بھی کی ہے کہ ایک قبلہ تو ہمارا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک قبلہ عرش پر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. جی ہاں، اور یہ وہ قبلہ ہے کہ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور فرشتے اس کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. جی ہاں، تو آپ کو معلوم ہے کہ بیت المعمور کا امام اور مؤذن کون ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیت المعمور کا امام اور مؤذن کون ہے. چنانچہ حضرت علی روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اہل سماوات کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں. دیکھیں حضرت میکائیل علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اور اس سے مؤذنوں اور اماموں کا مقام اور مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی امامت اور مؤذنی پر مقرر کیا ہوا ہے. تو لہٰذا امام اور مؤذن یہ دینی لحاظ سے بڑی تعظیم اور تکریم کے قابل لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ احادیث کریمہ میں بہت بلند و بالا بیان کیا گیا ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرفوع روایت کی اس سے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بیت المعمور کے امام ہیں اور وہاں پر فرشتوں کی امامت کرتے ہیں، جہاں آسمانوں کے ملائکہ جمع ہوتے ہیں، پھر بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اس میں نماز پڑھتے اور استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ثواب اور ان کی استغفار اور تسبیح کا جو ثواب ہے پتہ ہے کسے عطا فرماتا ہے؟ وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو استغفار اور تسبیح کرتے ہیں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے. حضرت علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھ سے میکائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا. اصل میں یہ ایک حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی دیکھیں کتنے عظیم الشان ہیں. حضرت علی آقا علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے میکائیل علیہ السلام نے بیان کیا، اور میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھ سے اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ میں سے پڑھ کر یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شراب نوشی کرنے والا بت پرست کی طرح ہے. یہ روایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان راویوں کا نام ذکر ہو جائے، اور ہمارا جو موضوع ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کا، ان کا بھی چونکہ اس میں ذکر آ رہا ہے، اسی لیے اس روایت کو بیان کر دیا جائے، اور مزید اس روایت کے اندر جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان الفاظ پر بھی غور کر لیا جائے کہ شراب ایک اتنی بری لعنت ہے کہ جو قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، جو نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو اور اسلام نے اس سے بڑی بیزاری کا اظہار کئی مقامات پر کیا ہے. ہم آپ کے سامنے میکائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ روایت ہم نے بیان کی ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، ویسے تو اسے پچھلی امتوں میں بھی بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل رہی، اور بہت ہی تاریخی واقعات اس سے منسوب ہیں، لیکن امت مصطفیٰ میں محرم الحرام کی شہرت کی جو وجہ ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ کربلا ہے، اور واقعہ کربلا کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے. آج کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نواسہ رسول بھی ہیں، اور آپ کی قربانیوں کے ساتھ یہ ماہ محترم مشہور و معروف ہے، ہم آپ کے سامنے امام علی مقام سے متعلق فرشتوں کی چند روایات بیان کرتے ہیں، جس سے ہمیں فرشتوں کی بھی کچھ روایات معلوم ہوگی، اور امام علی مقام کا مقام اور مرتبہ مزید ہمیں معلوم ہوگا. چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان
روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں میں نے ایک رات گزاری. میں نے ایک شخص کو دیکھا. مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اسے دیکھا؟ یہ جو شخص ہے تم نے اسے دیکھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ میں نے اسے دیکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فرشتہ تھا، انسانی شکل میں یہ فرشتہ تھا. فرمایا کہ یہ فرشتہ تھا جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا تھا. جب سے میں نبی بنا کر مبعوث ہوا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا، آقا علیہ السلام فرما رہے میں جب سے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، اس رات کے علاوہ یہ کبھی نازل نہیں ہوا. اس نے مجھے بشارت سنائی ہے کہ حسن و حسین یعنی میرے دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ایک اور روایت ملتی ہے حضرت حذیفہ ہی سے، کچھ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو اس وقت سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. اس نے اپنے پروردگار سے مجھے سلام عرض کرنے کی اجازت طلب کی. ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جتنا زیادہ درود و سلام ہو سکے نہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو درود و سلام ہے یہ یقیناً خیر و برکت سے خالی نہیں ہوتا ہے. تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ایک ایک فرد کو جانتے ہیں کہ یہ کون سا فرشتہ ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام ان کے حالات بھی جانتے ہیں. نیز ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں. اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار سے مراد کیا ہے؟ بھئی جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، تو جنت میں کوئی بوڑھا تو نہیں ہوگا. تو اب جنتی نوجوانوں کے سردار جو خصوصاً کہا جا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے اس مسئلے کو حل فرمایا اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ جوانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے، اور جو لوگ بڑھاپے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے سردار پتہ ہے کون ہوں گے؟ آئیے روایت سنتے ہیں. فرمایا کہ ان کے سردار حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. تو اس سے ہمیں حضرت شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام اور مرتبہ معلوم ہوا. یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شہادت کی خبر پہلے سے مشہور ہو گئی تھی. آئیے اس حوالے سے کیا روایت ہمارے پاس ہے وہ سنتے ہیں. چنانچہ کئی حدیثوں میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشان اقدس میں جلوہ فرما تھے. ایک فرشتہ جو پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا، اللہ تعالی کی اجازت سے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دروازے کی نگہبانی کرو، کوئی آنے نہ پائے. اتنے میں حضرت سیدنا امام حسین دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے. نبی کریم علیہ السلام پیار فرمانے لگے. فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ انہیں چاہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. اس فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ وقت قریب ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو میں حضور کو وہ زمین دکھاؤں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا. پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں کنکریاں ہیں کہ انہوں نے حاضر کی. نبی کریم علیہ السلام نے سونگ کر فرمایا ریح کرب و بلا، یعنی مجھے کربلا کی اس میں سے خوشبو آتی ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی عطا فرمائی اور ارشاد ہوا
کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آپ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی فرشتوں کے بارے میں کچھ روایت تھی، وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔